بہت پرانی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک دل اور رحم دل تھا۔ اپنی رعایا کا خیال ایسے رکھتا جیسے لوگ اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں۔ بادشاہ کا صرف ایک ہی نوجوان شہزادہ تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ان کے ملک پر دشمن حملہ کر دیتا ہے۔ بادشاہ خود جنگ میں لڑنے کے لیے آگے جاتا ہے اور بہادری سے لڑتا ہے اور دشمن کی فوج کو پسپا کر کے بھگا دیتا ہے۔ لیکن جاتے جاتے دشمن کی طرف سے پھینکا گیا تیر بادشاہ کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے، جس سے بادشاہ کے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے اور بہت علاج کے باوجود وہ دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ بادشاہ کے مر جانے کے بعد اس کا نوجوان بیٹا حکومت کو سنبھالتا ہے۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح بہت ہی نیک اور رحم دل ہوتا ہے۔ اسے ہر وقت فکر رہتی ہے کہ کہیں اس کی سلطنت میں کوئی دکھی یا ضرورت مند نہ رہ جائے۔ اس لیے روز رات کو بھیس بدل کر شہر میں گشت کرتا تھا تاکہ پتہ لگا سکے کہ اس کی سلطنت میں کوئی ضرورت مند تو نہیں۔ ایک رات وہ شہر میں گشت لگا رہا تھا تو ایک چھوٹے سے مکان کی کھڑکی سے آتی ہوئی کچھ لڑکیوں کی آواز سن کر رک گیا۔ کمرے میں 3 بہنیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ایک نے کہا، اگر میری شادی بادشاہ کے باورچی سے ہو جائے تو مزہ آ جائے، کھانا بھی نہ پکانا پڑے اور دنیا بھر کے مزے مزے کے کھانے کھانے کو ملے۔ دوسری لڑکی نے کہا، اگر میری شادی بادشاہ کے شاہی درزی سے ہو جائے تو مجھے بہت ہی اچھے اچھے کپڑے پہننے کو ملے۔ تیسری لڑکی کچھ نہیں بولی تو اس کی بہنیں اس کے پیچھے پڑ گئیں۔ تم بھی بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، میں تو چاہتی ہوں کہ میری شادی بادشاہ سلامت سے ہی ہو جائے تو میری عیش ہی عیش ہو جائے۔ اس کی بہنوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا، ذرا ان کی ہمت تو دیکھو، بادشاہ سے شادی کرنے چلی ہے۔ بادشاہ جو باہر سب کچھ سن رہا تھا، سنتے ہی واپس چلا گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے دربار سے نوکر بھجوا کر تینوں بہنوں کو بلوایا۔ ڈرتی ڈرتی تینوں آئیں۔ بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ رات کو تم لوگ کیا باتیں کر رہی تھیں؟ تینوں ڈر سے کانپنے لگیں۔ پہلے تو نہیں نہیں کرتی رہیں، آخر میں دونوں بڑی بہنوں نے اپنی خواہش بتا دی۔ بادشاہ نے چھوٹی سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تم نے کیا کہا تھا؟ پہلے تو وہ یہ کہتی رہی کہ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن پھر اسے سچائی بتانی ہی پڑی۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے باورچی اور درزی کو بلایا اور دونوں بڑی بہنوں کا نکاح ان سے کروا دیا اور چھوٹی بہن سے خود نکاح کر لیا۔ بڑی بہنیں تو جل بھن کر کوئلہ ہو گئیں اور انہیں اپنی خواہش پوری ہونے کی کوئی خوشی نہ ہوئی۔ جلن اس بات کی تھی کہ چھوٹی بہن تو ملکہ بن کر ان کی مالکن بن گئی اور وہ اس کے نوکروں کی بیویاں بن کر رہ گئیں۔ حالانکہ چھوٹی بہن نے کبھی ان کے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ فطرتاً سادہ اور نیک لڑکی تھی۔ اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ ملکہ امید سے ہو گئی۔ بادشاہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ بادشاہ ہر وقت اس کی خوشی کا خیال رکھتے اور بہنوں کے سینوں پر سانپ لوٹتے۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ملکہ نے بادشاہ سے کہا، میری بہنوں کو بلا دیجئے، جس طرح وہ میری دیکھ بھال کریں گی اس طرح کوئی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کو تو ملکہ کی ہر خوشی منظور تھی۔ انہوں نے فوراً دونوں بہنوں کو بلایا اور کہا کہ ولادت ہونے تک ملکہ کے پاس رہو اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھو۔ اگرچہ بادشاہ ملکہ کی بہنوں کو پسند نہیں کرتا تھا اور کئی بار ملکہ کو ہوشیار بھی کیا کہ آپ کی بہنیں حسد کی آگ میں جل رہی ہیں، ان سے خبردار رہیں، لیکن ملکہ نے کہا کہ وہ میری ماں جائی ہیں، ہو سکتا ہے انہیں میری ملکہ بن جانا پسند نہ آیا ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچیں، آخر وہ میرا خون ہے۔ غرض ملکہ کو اپنی اس یقین کی قیمت چکانی پڑی۔ ملکہ کے ہاں بیٹا ہوا۔ بہنوں نے شاہی دایا کو اشرفیوں کا لالچ دے کر مجبور کیا کہ وہ بچے کو مار دیں اور اس کی جگہ کوئی نوزائیدہ مردہ بچہ رکھ دیں۔ دایا لالچ میں آ گئی، اس نے ایسا ہی کیا، لیکن اس میں کچھ انسانیت باقی تھی۔ اس نے بچے کو مارنے کی بجائے اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر ندی میں بہا دیا تاکہ کم سے کم جان سے مارنے کا گناہ اس کے سر نہ جائے۔ ادھر بادشاہ بے تابی سے ولادت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ملکہ نے مردہ بچے کو جنم دیا ہے تو اس کی حیرت اور دکھ کی انتہا نہ رہی۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں سے بچے کو دیکھا تو اسے یقین کرنا پڑا، اور کچھ عرصہ کے بعد بہنیں اپنا کارنامہ انجام دے کر اپنے اپنے گھر کو سدھار گئیں۔ بادشاہ اور ملکہ کافی دن تک دکھی رہے، پھر بات پرانی ہو گئی۔ ملکہ دوسری دفعہ امید سے ہوئیں تو بادشاہ نے تمام حکیموں کو دکھا کر پوری احتیاط کروائی، دوا بھی دی اور دعا بھی کی۔ جیسے جیسے ولادت کے دن قریب آ رہے تھے،
ملکہ خوف سے پیلی پڑی جا رہی تھی کہ کہیں اس دفعہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو دونوں بہنوں کو دیکھ بھال کے لیے بلایا گیا۔ بہنیں بظاہر بڑی ہمدردی دکھاتی اور اندر ہی اندر ملکہ کو ڈراتی کہ لگتا ہے تم پر کسی آسیب کا سایہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ غرض ولادت کا وقت قریب آیا تو وہی دایا بلائی گئی۔ اب کہ پھر ملکہ کے یہاں دوسرا بیٹا ہوا، بہنوں نے دائی کو دگنا انعام دے کر مجبور کیا کہ اسے بھی ٹھکانے لگا دے اور اسی طرح اس کی جگہ کوئی مردہ بچہ رکھ دیا جائے۔ دایا کا ضمیر ابھی زندہ تھا، وہ دوسری مرتبہ یہ کام کرنے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن ان دونوں نے دھمکایا کہ ہم تمہاری پول کھول دیں گے اور سارا الزام تمہارے سر رکھ دیں گے، ہم ملکہ کی بہنیں ہیں، ہم پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ دایا اب کے لالچ سے زیادہ خوف کی وجہ سے پھر یہ ظلم کرنے پر آمادہ ہو گئی، لیکن اس بار بھی اس نے بچے کو مارنے کی بجائے ٹوکری میں رکھ کر ندی میں بہا دیا۔ بادشاہ خوشخبری سننے کے لیے محل میں ٹہل رہا تھا۔ جب بادشاہ کو اطلاع ملی کہ اس بار بھی ملکہ نے مردہ بچے کو جنم دیا ہے تو بادشاہ کو سخت غصہ آیا۔ بادشاہ نے جب خود جا کر دیکھا تو مردہ بچہ دیکھ کر بادشاہ بہت دکھی ہوا۔ ملکہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ بہنیں جھوٹے ٹسوے بہا کر چلتی بنی۔ سارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بادشاہ کے ہاں دوسرا مردہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب کہ بادشاہ بہت دکھی ہو گیا اور بہت دن تک اس نے ملکہ کی بھی صورت نہ دیکھی۔ بہنیں بہت خوش تھیں، بار بار آ کر جھوٹی ہمدردیاں جتاتی رہیں۔ خیر کئی ماہ گزر گئے تو بادشاہ نے پھر ملکہ کے محل میں آنا جانا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی اپنی خوبصورت اور کم سن ملکہ سے محبت تھی۔ جو کچھ ہوا وہ اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر بھولنے لگا۔ ملکہ پھر ماں بننے والی تھی۔ پھر پیدائش کا وقت آیا اور پھر سے ملکہ کی بہنوں کو بلایا گیا۔ بہنوں کو تو یہی ناگوار تھا کہ بہن کا اجڑتا گھر کیسے بس گیا۔ شاہی دایا نے صاف انکار کر دیا کہ اب وہ کچھ نہیں کرے گی۔ دونوں بہنوں نے دھمکی دی کہ اگر ہماری بات نہ مانی تو پھانسی پر لٹکائی جاؤ گی۔ بادشاہ پر اگر ہم نے شبہ بھی ظاہر کر دیا کہ ان کے بچوں کو مارنے میں تمہارا ہاتھ تھا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ دایا نے ایک بار پھر اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ دیا۔ اب کہ ملکہ نے ایک چاند سی بیٹی کو جنم دیا۔ اس بار بھی بچی کو مارنے کا حکم ملا اور دایا نے بچی کو بھی ندی میں بہا دیا اور اس کے پاس ایک مردہ بچہ رکھ دیا اور بادشاہ کو بتایا گیا کہ اس کے ہاں ایک مردہ بچی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب کہ بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا، اس نے ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا کہ اب یہ باقی زندگی وہاں پر گزارے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ روتی بلکتی ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ بہنیں بظاہر جھوٹی ہمدردی دکھاتی رہیں اور مگرمچھ کے آنسو بہاتی رہیں، لیکن دل ہی دل میں وہ خوشیاں منا رہی تھی۔ اب کہ ملکہ کو پہلی بار اپنی بہنوں پر شک ہوا، کیونکہ اس بار اسے اتنا ہوش تھا کہ بچے کے رونے کی آواز اسے آئی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ محل کے ایک کمرے میں اسے بند کر دیا جائے۔ اب ادھر کا حال سنیں۔ ندی کے دوسرے کنارے پر ایک بڑھئی کا گھر تھا۔ بڑھئی اپنی بیوی کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی اولاد کے لیے ترسا کرتی تھی۔ ایک دن بڑھئی جنگل سے لکڑی کاٹ کر لوٹ رہا تھا کہ اسے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ندی میں ایک ٹوکری بہتی چلی آ رہی ہے جس میں ایک نوزائیدہ بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ بڑھئی نے پانی میں اتر کر ٹوکری میں سے بچے کو نکال لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، ذرا دیکھو تو، اولاد کے لیے رویا کرتی تھی نا، اللہ نے ہمیں ایک بچہ دے دیا، اس کی رحمت نرالی ہے، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ بیوی نے فوراً لپک کر بچے کو سنبھال لیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ گھر میں ایک بکری پلی ہوئی تھی، فوراً اس کا دودھ پلایا۔ لکڑہارے نے بیوی کو بتایا کہ اسے یہ بچہ ندی میں بہتا ہوا ملا ہے۔ جس کپڑے میں بچہ لپٹا ہوا تھا وہ بھی بہت قیمتی تھا۔ بڑھئی سمجھ گیا کہ کسی امیر آدمی کا بچہ ہے۔ نہ جانے کس مجبوری کے تحت اس ماں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اپنے آپ سے جدا کیا ہوگا۔ لکڑہارے نے اس کپڑے کو سنبھال کر رکھ لیا اور دونوں میاں بیوی اس کی پرورش کرنے لگے۔ بچہ بہت ہی خوبصورت اور خوش مزاج تھا، انہیں ذرا تنگ نہیں کرتا تھا۔ وہ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے تھکتے نہیں تھے۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک دن بڑھئی کو ویسے ہی دوسری ٹوکری میں بہتا ہوا ایک اور بچہ ملا۔ یہ بھی لڑکا تھا اور یہ بھی ایک قیمتی دوپٹے میں لپٹا ہوا تھا۔ بڑھئی اسے بھی گھر لے آیا، دوپٹہ سنبھال کر رکھ لیا اور بچہ بیوی کے سپرد کر دیا۔
یہ لو، تم ایک بچے کے لیے مری جاتی تھی، اللہ نے تمہیں ایک اور بچہ دے دیا۔ بڑھئی اس کی بیوی بہت خوش تھے۔ یہ بچہ بڑے بچے سے مشابہت رکھتا تھا، اس لیے انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ دونوں بچے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ دوسرا بچہ بھی بکری کے دودھ پر پلنے لگا۔ بڑے بچے کو تو ایک ساتھی مل گیا، وہ بھی بہت خوش تھا۔ بڑا لڑکا 4 سال کا، دوسرا لڑکا 2 سال کا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ بڑھئی کو ایک اور ٹوکری میں بچہ ملا۔ اس بار یہ ایک لڑکی تھی۔ بڑھئی نے اس بچی کو اپنی بیوی کو سونپ دیا۔ بڑھئی اور اس کی بیوی بہت خوش تھے۔ ان کی محرومی اب دور ہو چکی تھی۔ تینوں بچے بے حد خوبصورت اور پیارے تھے، اور کسی شریف خاندان کا خون معلوم ہوتے تھے، اور شکل و صورت سے سگے بہن بھائی لگتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بڑھئی کی بیوی بیمار پڑی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب بچے اکیلے رہ گئے۔ بڑھئی دن میں کام پر جاتا اور بچے گھر میں رہتے۔ بچے بڑے ہونے لگے۔ دونوں بڑے بھائی اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ تینوں بہن بھائی ساتھ کھیلتے، ساتھ کھاتے۔ بڑھئی نے بچوں کو لکڑی کے خوبصورت گھوڑے بنا کر دیے تھے۔ بچے ان گھوڑوں کو ندی پر لے جاتے اور گانا گاتے: کاٹ کے گھوڑوں پانی پیو، نہیں پیتے ہو تب بھی پیو۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل کے جروکے میں کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 بہت ہی پیارے پیارے بچے لکڑی کے گھوڑوں کو پانی پلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بادشاہ یوں بھی اولاد کو ترسے ہوئے تھے۔ ان بچوں پر بادشاہ کو بہت پیار آیا۔ جھروکے سے اتر کر نیچے آئے اور بچوں سے ہنس کر بولے: بیٹا، کہیں کاٹ کے گھوڑے بھی پانی پیتے ہیں؟ بڑے لڑکے نے کہا: ہمارے پاس تو یہی گھوڑے ہیں، ہم تو انہی کو پانی پلائیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا: تم کس کے بچے ہو؟ انہوں نے کہا: ہمارے ابا ایک بڑھئی ہیں اور تھوڑے دور ہمارا گھر ہے۔ بادشاہ نے پوچھا: تمہارے گھر میں اور کون کون ہے؟ لڑکے نے بتایا: ہمارے ابا کام پر چلے جاتے ہیں اور ہماری امی فوت ہو چکی ہیں، ہم تینوں بہن بھائی گھر پر رہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا: تم تینوں محل آ جایا کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ کھیلا کریں گے۔ بچوں نے کہا: ہم اپنے ابا سے پوچھ کر بتائیں گے۔ بادشاہ بچوں کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ اگلے دن بچوں نے جب بڑھئی کو بادشاہ سے اپنی گفتگو دہرا کر محل میں جا کر کھیلنے کی اجازت مانگی تو بڑھئی نے بخوشی اجازت دے دی۔ اب بچے شام کو محل میں چلے جاتے اور بادشاہ دربار سے آ کر ان کے ساتھ کھیلتے اور اپنا غم بھول جاتے۔ بادشاہ کو تینوں بچوں سے بہت ہی محبت ہو گئی۔ اڑتی اڑتی خبر ملکہ کی بہنوں کے کانوں میں پہنچی۔ انہیں پہلے ہی شبہ تھا کہ دایا نے بچوں کو جان سے نہیں مارا اور ان سے غداری کی ہے۔ ایک دن انہوں نے محل میں جا کر بچوں کو دیکھا تو اپنی بہن کی مشابہت سے فوراً پہچان لیا۔ انہوں نے دایا کو بلا کر دھمکایا تو دایا نے صاف بتا دیا۔ اب تو دونوں بہنوں کے دلوں میں پھر حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور ڈر بھی لگا کہ بچے سلامت ہیں تو کبھی بھی بھید کھل سکتا ہے۔ انہوں نے پھر بچوں کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ دونوں لڑکے دن میں بڑھئی کے ساتھ کام سیکھنے چلے جاتے ہیں اور لڑکی اکیلی رہتی ہے۔ انہوں نے ایک بڑھیا عورت کو بلا کر انعام کا لالچ دیا اور اس سے کہا: ایسا کچھ کرو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور یہ بچے بھی نہ رہیں۔ بڑھیا ایک زمانہ ساز تھی۔ دن کے وقت بڑھئی کے گھر جا پہنچی۔ بچی اپنے مٹی کے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ بڑھیا بولی: بیٹی، تمہارے باپ بھائی کہاں ہیں؟ بچی نے جواب دیا: وہ تو کام پر گئے ہیں۔ بڑھیا بولی: تم تو بڑی اچھی ہو، بالکل شہزادی لگتی ہو، اور ان مٹی کے کھلونوں سے کھیلتی ہو، اور تمہارے کپڑے بھی تو شہزادیوں کی طرح نہیں ہیں۔ جب بھائی بہن آئے تو بچی روٹھ گئی، نہ کھایا نہ پیا۔ بھائی بہن کی ضد سے پریشان ہو گئے۔ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں تھا کہ اس کے لیے اچھے کپڑے اور کھلونے خریدتے، لیکن وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دونوں ابھی چھوٹے تھے لیکن لکڑی کا کام اچھا خاصا سیکھ چکے تھے۔ انہوں نے بہن سے وعدہ کیا کہ وہ اسے مہنگے کھلونے اور کپڑے لا کر دیں گے۔ اب انہوں نے بادشاہ کے ہاں جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ گھر پر بیٹھ کر لکڑی کے خوبصورت کھلونے بناتے اور انہیں بازار میں جا کر بیچ دیتے۔ آخر کچھ عرصہ پیسے جمع کر کے انہوں نے بہن کے لیے خوبصورت کھلونے اور کپڑے خریدے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس بڑھیا نے چکر لگایا۔ بچی نے خوش ہو کر اپنے کھلونے اور خوبصورت کپڑے دکھائے۔ بڑھیا بولی: ہاں، اب تو تم لگتی ہو بالکل شہزادیوں جیسی، لیکن شہزادیاں ایسی جھوپڑی کے کچے آنگن میں نہیں کھیلتی۔ ان کے پاس تو خوبصورت باغ ہوتا ہے جہاں سونے کے پانی کا جھرنا بہتا ہے،
گاتا ہوا درخت لگا ہوتا ہے اور اس پر بولتی چڑیا بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ جب تم ایسے باغ میں بیٹھو گی تب بہت اچھی لگو گی۔ بڑھیا بچی کو خوب سکھا پڑھا کر چلی گئی اور بچی پھر منہ لپیٹ کر پڑ گئی۔ شام کو جب بھائی آئے اور بہن کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ پھر کوئی نئی فرمائش ہوگی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے پیچھے آ کر ان کی بھولی بالی بہن کو کوئی بہکا جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ بچی بولی مجھے ایسے باغ میں کھیلنا ہے جہاں سونے کے پانی کا جھرنا بہہ رہا ہو، گاتا درخت اور بولتی چڑیا بھی ہو۔ بھائیوں نے سمجھایا بہن یہ کون تجھے آ کر بہکاتا ہے؟ یہ چیزیں دنیا میں نہیں ہوتی، یہ سب کہانیوں کی باتیں ہیں۔ تم سمجھدار ہو رہی ہو، اب یہ ضدیں چھوڑ دو۔ لیکن بچی پر تو ایسی ضد سوار ہوئی کہ 3 دن تک نہ کھایا نہ پیا اور روتی رہی۔ آخر بڑے بھائی نے کہا اچھا میں ان چیزوں کی تلاش میں جاتا ہوں۔ بڑھئی اور چھوٹے بھائی نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا اور نکل کھڑا ہوا اور جاتے جاتے بھائی سے کہہ دیا کہ میں شمال کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ بھی بادشاہ کا بیٹا تھا اور اپنے قول کا پکا تھا۔ پیدل چلتا گیا، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، سر کے بال بڑھ گئے، نازک سا بدن سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ 6 مہینے کی مسافت طے کر کے وہ ایک جنگل میں پہنچا۔ وہاں کسی فقیر کی جھونپڑی بنی ہوئی تھی اور ایک نورانی صورت کے فقیر عبادت میں مصروف تھے۔ شام ہوئی تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور مغرب کی نماز کے لیے اٹھے۔ لڑکے نے انہیں وضو کرایا اور خود بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے پوچھا بیٹے تم کون ہو اور اس کم سنی میں کیا حال بنا رکھا ہے؟ لڑکے نے کہا بابا جی میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کی فرمائش پوری کرنے نکلا ہوں۔ مجھے اس جگہ کا پتہ چاہیے جہاں سونے کا جھرنا، گاتا درخت اور بولتی چڑیا ہو۔ فقیر نے کہا بیٹا وہ تو جادو کی نگری ہے، وہاں جا کر آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ لڑکے نے درخواست کی اب چاہے کچھ بھی ہو بابا جی مجھے وہاں جانا ہے، زندگی ہے تو لوٹ آؤں گا ورنہ بہن کو منہ نہیں دکھاؤں گا۔ جب لڑکا کسی طرح نہیں مانا تو فقیر نے اسے جادو کی نگری کا پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ جب تم اس نگری میں قدم رکھو تو چاروں طرف سے آوازیں آئیں گی، بھاگو بھاگو چور چور، لیکن تم پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اگر مڑ کر دیکھو گے تو پتھر کے ہو جاؤ گے۔ فقیر کا شکریہ ادا کر کے لڑکا ان کے بتائے ہوئے رستے پر نکل کھڑا ہوا۔ 6 ماہ مزید چلنے کے بعد وہ جادو کی نگری میں پہنچا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک پتھر کے آدمی بکھرے پڑے ہیں۔ ذرا قدم آگے بڑھایا تو پیچھے سے آوازیں آنے لگی، چور چور پکڑو باندھو جانے نہ پائے۔ شروع میں تو اس نے دھیان نہیں دیا اور ہمت کر کے آگے بڑھتا رہا، لیکن جیسے جیسے ہی آگے بڑھا آوازیں اتنی تیز ہوئیں کہ اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ پتھر کا بن گیا۔ وہاں گھر پر چھوٹا بھائی بہن اور بڑھئی سب بہت پریشان تھے۔ سال بھر گزر چکا تھا، لڑکی اب سمجھدار ہو گئی تھی۔ اس سے احساس تھا کہ اس کی ضد کی وجہ سے بھائی در بدر ہوا۔ سال گزرنے کے بعد چھوٹے بھائی نے کہا اب میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا، میں اپنے بھائی کو ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ بڑھئی نے اور بہن نے بہت منع کیا لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا بھائی نے کہا تھا میں شمال کی طرف جا رہا ہوں، میں بھی اسی طرف جاؤں گا، اور بہن کو روتا چھوڑ کر وہ اس سفر پر نکل گیا۔ 6 مہینے پہاڑوں جنگلوں کی خاک چھاننے کے بعد وہ بھی اسی فقیر کی کٹیا میں پہنچا اور ان سے جادو نگری کا راستہ پوچھا۔ فقیر صاحب نے کہا بیٹا وہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آ سکا۔ 6 مہینے پہلے تمہارے جیسا ہی ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا اور راستہ پوچھا تھا، میں نے اسے بھی بہت روکا لیکن اس نے اپنی بہن کی ضد پوری کرنی تھی اس لیے وہ نہیں مانا۔ لڑکے نے کہا بابا وہ میرا بھائی تھا، اب میں بہن کی ضد پوری کرنے نہیں بلکہ اپنے بھائی کو واپس لینے آیا ہوں۔ جب وہ نہیں مانا تو فقیر نے اس کو بھی راستہ بتا دیا اور خطرے سے آگاہ کر دیا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا ورنہ پتھر کے ہو جاؤ گے۔ اللہ کا نام لے کر دوسرا بھائی بھی جادو نگری کے لیے نکلا۔ 6 مہینے کی مسافت طے کر کے جادو نگری میں پہنچا۔ اس نے بھی وہاں جا کر وہی کچھ دیکھا جو اس کے بھائی نے دیکھا۔ اسے بھی آوازیں سنائی دی، چور چور پکڑو پکڑو جانے نہ پائے، لیکن وہ دل بڑا کر کے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ سونے کا جھرنا اسے سامنے نظر آنے لگا۔ لیکن پھر آوازیں اتنی بڑھیں کہ بے اختیار ہو کر اس نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور پتھر کا ہو گیا۔ 1 سال گزر گیا، چھوٹا بھائی بھی نہیں آیا۔ بہن بہت پریشان تھی، اب وہ سیانی ہو گئی تھی۔
اسے یہ غم مارے جا رہا تھا کہ اس کے دونوں بھائی اس کی ضد کی وجہ سے لاپتہ ہوئے۔ اب اس نے انہیں تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ بڑھئی بہت ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے اسے بہت روکا کہ مجھے اس بڑھاپے میں چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن لڑکی نے کہا، ابا مجھے جانے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں اپنے دونوں بھائیوں کو واپس لے کر آؤں گی۔ اسے یاد تھا کہ دونوں بھائی شمال کی سمت گئے ہیں۔ وہ بھی اسی طرف نکل گئی۔ 6 مہینے میں وہ فقیر کی کٹیا میں پہنچی۔ بزرگ فقیر اسے دیکھتے ہی پہچان گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم ان دونوں لڑکوں کی بہن ہو جو تمہاری ضد پوری کرنے گئے تھے اور پتھر کے بن گئے۔ بیٹی اب اپنی جان کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ لڑکی نے کہا، بابا اب زندگی کا مقصد یہی رہ گیا ہے کہ اپنی غلطی کی سزا بھگتوں یا اپنے بھائیوں کو واپس لاؤں۔ آپ مجھے دعا دیجئے اور مجھے اس نگری کا راستہ بتائیے۔ فقیر نے اسے راستہ بتایا اور دعا دی کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ سارے خطروں سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اگر تم اس جھرنے تک پہنچ جاؤ تو سب سے پہلے چڑیا کے پنجرے پر ہاتھ ڈالنا، ساری آوازیں اسی وقت بند ہو جائیں گی، آگے کی ساری ہدایتیں تمہیں چڑیا سے مل جائیں گی۔ لڑکی نے فقیر سے تھوڑی سی روٹی لی اور ان کی دعائیں لے کر آگے چلی گئی۔ 6 ماہ چلنے کے بعد جب وہ جادو نگری پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سجا سجایا خوبصورت شہر ہے، لیکن ایک بھی جاندار نہیں ہے۔ دکانیں کھلی ہیں، سامان رکھا ہے، لیکن دکاندار پتھر کے ہیں۔ مزدور مکان بنانے کو کھڑے ہیں، لیکن مزدور پتھر کے ہیں۔ چاروں طرف پتھر کے بت بکھرے ہیں۔ اس نے ایک نظر میں سب کچھ دیکھ لیا، پھر اپنے کانوں میں بہت سی روئی ٹھونسی اور اللہ کا نام لے کر شہر میں قدم رکھ دیا۔ اندر گھستے ہی چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں، پکڑو پکڑو چور چور، جانے نہ پائے۔ لیکن وہ بڑھتی رہی، آوازیں اور تیز ہوئیں۔ اس نے خود حلق پھاڑ پھاڑ کر گانا شروع کر دیا۔ اپنی آواز میں دوسری آوازیں اسے ہلکی پڑ گئیں۔ جب وہاں پہنچی جہاں سونے کے پانی کا جھرنا گزر رہا تھا، ایک طرف ایک درخت سے گانے کی آواز آ رہی تھی اور درخت پر ایک پنجرا لٹکا ہوا تھا جس میں ایک ننھی چڑیا بیٹھی تھی۔ آوازیں اتنی تیز ہو گئیں کہ اس کے لیے اپنے اوپر قابو پانا مشکل ہو گیا، لیکن اس نے اللہ کو یاد کیا اور دوڑ کر چڑیا کے پنجرے پر ہاتھ ڈال دیا۔ چڑیا کا پنجرا پکڑنا تھا کہ ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ چڑیا نے کہا، خوش آمدید شہزادی، آج تم نے اس شہر سے جادو کے اثر کو توڑ دیا، تمہیں مبارک ہو۔ لڑکی نے کہا، میں شہزادی نہیں ہوں، میں تو بڑھئی کی بیٹی ہوں۔ چڑیا نے کہا، تم شہزادی ہی ہو، وہ قصہ میں تمہیں بعد میں سناؤں گی، پہلے ان اللہ کے بندوں کو پتھر کی قید سے آزاد کرو۔ شہزادی نے پوچھا، یہ لوگ واپس انسان کیسے بنیں گے؟ چڑیا نے بتایا، وہ مٹکا رکھا ہے، اس میں اس جھرنے کا پانی بھرو اور سب پر چھڑکو، یہ سب دوبارہ انسان بن جائیں گے۔ شہزادی نے سب سے پہلے اپنے دونوں بھائیوں پر پانی چھڑکا، وہ زندہ ہو گئے۔ پھر ان تینوں نے مل کر سارے پتھر کے بتوں پر پانی چھڑکا، وہ بھی سب زندہ ہو گئے۔ چڑیا ان کے ساتھ تھی۔ اس کی ہدایت پر وہ شاہی محل میں آئے۔ یہاں دربار لگا تھا، لیکن بادشاہ اور درباری سب پتھر کے تھے۔ شہزادوں نے ان پر پانی چھڑکا، وہ بھی سب زندہ ہو گئے۔ بادشاہ نے ان تینوں کا شکریہ ادا کیا۔ چڑیا نے بتایا کہ ایک جادوگر نے کسی بات پر بادشاہ سے ناراض ہو کر سارے شہر کے لوگوں کو پتھر بنا دیا۔ ان تینوں نے واپس سارے شہر کو زندگی دی۔ بادشاہ ان کا احسان مند تھا۔ بادشاہ نے ان کی واپسی کے لیے عمدہ اور تیز گھوڑے فراہم کیے۔ چڑیا کے کہنے پر شہزادی نے ایک ڈبے میں سونے کا پانی بھرا اور گاتے ہوئے درخت کی ایک ٹہنی توڑی اور وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے فقیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا اور ان سے دعائیں لے کر واپس آ گئے۔ بڑھئی بچوں کی جدائی میں بیمار پڑ گیا تھا، انہیں واپس صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ چڑیا کی ہدایت پر شہزادی نے ایک تالاب کھدوا کر اس میں سونے کا پانی ڈالا، وہ پورا تالاب بھر گیا۔ اس کے کنارے درخت کی شاخ لگائی، وہ فوراً ہی پورا درخت بن گیا۔ پھر چڑیا کے بتانے پر انہوں نے اپنی جھونپڑی کے پیچھے کھدائی کروائی تو وہاں اشرفیوں سے بھرا ایک گھڑا ملا۔ اس پیسے سے شہزادی نے تالاب کے چاروں طرف باغ لگوائے اور چڑیا کے کہنے پر بادشاہ سلامت کی دعوت کی۔ دعوت دینے وہ تینوں خود گئے۔ پہلے تو بادشاہ نے انہیں نہ پہچانا کیونکہ انہوں نے ان کو بچپن میں دیکھا تھا اور اب وہ جوان ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے بادشاہ کو یاد دلایا تو وہ پہچان گئے۔ شہزادی نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم آپ کو اپنی کٹیا پر بلانے آئے ہیں، انکار مت کیجیے گا۔ بادشاہ اتنے سال بعد بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بخوشی دعوت قبول کر لی۔ جب بادشاہ بڑھئی کے گھر پہنچے تو باغ کی تیاری کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔
इस पर सोने के पानी का तालाब और गाता हुआ दरख्त जिस पर एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। चिड़िया ने कहा, आदाब बजा लाती हूँ बादशाह सलामत। बादशाह तो हैरत के समंदर में गोते खाने लगे। किसी चिड़िया को इंसानों की तरह समझकर बोलते हुए उन्होंने पहली मर्तबा देखा था। चिड़िया ने कहा, बादशाह सलामत, पहले आप अपने महल से अपनी मलका को बुलाइए जिसे आपने सालों से कमरे में बांध रखा हुआ है। बादशाह हैरान रह गया कि चिड़िया को कैसे मालूम। बादशाह ने कहा, वो मनहूस है, उसने हमेशा मुर्दा बच्चों को जन्म दिया। चिड़िया ने कहा, वो मनहूस नहीं है, उसने हमेशा जिंदा बच्चों को जन्म दिया। पहले आप उसे बुलाइए। मलका को बुलाया गया। इसका हाल बहुत खराब था। रंग रूप फीका पड़ चुका था। रो रो कर आंखें कमजोर हो गई थीं। बादशाह खुद अपनी अजीज मलिका को पहचान न सका। चिड़िया के कहने पर इसे गुस्ल दिलवाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए। फिर चिड़िया ने कहा, अब मलका की इन बहनों को बुलवाइए जो आपके बावर्ची और दर्जी की बीवियां हैं, और इस दाई को भी बुलाइए जो बच्चों की पैदाइश के वक्त वहां मौजूद थी। बादशाह के हुक्म से सबको उसी वक्त हाजिर किया गया। डर के मारे सब कपकपा रहे थे। जब सब आगे आ गए तो चिड़िया ने शुरू से आखिर तक सारी कहानी बादशाह को बताई और बताया कि ये सब मलका की बहनों के हसद का नतीजा था। पहली मर्तबा आपके यहाँ लड़का हुआ था और दूसरी दफ़ा फिर लड़का पैदा हुआ। इन दोनों ने तो तीनों बच्चों को जान से मारने का हुक्म दिया था, लेकिन दाई का ज़मीर जिंदा था। इसने इन्हें मारने की बजाय टोकरी में रख कर नदी में बहा दिया। तीनों बच्चे नदी के किनारे रहने वाले बढ़ई को मिले जिसने इनकी परवरिश की। चिड़िया ने बढ़ई से पूछा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? बढ़ई ने बादशाह सलामत से हाथ बांध कर अर्ज की कि चिड़िया बिल्कुल सच कह रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बच्चे बादशाह सलामत के हैं। अलबत्ता मैंने वो कपड़े संभाल कर रखे थे जिनमें ये बच्चे लिपटे थे। बढ़ई जाकर वो दुपट्टे ले आया। मलका ने फौरन पहचान लिए, ये इसी के कपड़े थे। चिड़िया ने कहा, बादशाह सलामत, ये तीनों बच्चे आपके हैं और आपकी औलाद हैं। आपने अपनी बेगुनाह और वफादार मलका को 15 साल तक कमरे में कैद रखा और इसके साथ जुल्म किया है। अब इसकी तलाफी कीजिए और इन बहनों को सजा दिलवाइए जिन्होंने हसद में अंधी होकर अपनी बहन का घर और जिंदगी दोनों बर्बाद कर दी। उन्होंने तो बच्चे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो दाई के दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया। बादशाह ख्वाब किसी हालत में सारी कहानी सुन रहे थे। बादशाह ने अपने बच्चों को गले से लगाया और खुशी से इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने मलका से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मलका अपने शोहर और बच्ची को पाकर बहुत खुश हुई और फूले न समाई। बादशाह ने मलका की बहनों को कत्ल करने का हुक्म दिया, लेकिन मलका ने आगे बढ़कर अपनी अजमत का सबूत देते हुए इनकी जान बख्शवाई, लेकिन इन्हें ताउम्र जेल में डाल दिया गया। दाई को छोड़ दिया गया क्योंकि इसकी खुदा तरसी की वजह से बादशाह को अपने तीनों बच्चे सही सलामत मिल गए। लकड़हारे को महल में रहने के लिए मकान दिया गया। बच्चे हमेशा बाप की तरह इसकी इज्जत और एहतराम करते रहे। चिड़िया ने कहा, शहजादी, अब मुझे आज़ाद कर दो। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप और भाई मिल गए और बादशाह सलामत को अपनी बीवी बच्चे मिल गए। शहजादी ने चिड़िया का पिंजरा खोल दिया और चिड़िया उड़कर वापस देश चली गई। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।